خصوصا على سيد الرسل وإمام الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي سلام کے بعد میں دعا گو اللہ رب کائنات مجھے آپ کوئی کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد مجھے اور آپ سبھی ساتھی کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ جمعہ کو مبارک میں نے آپ حضرات کے ساتھ میں سورہ فاتحہ کے متعلق چند احادیث مبارکہ جن احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء جناب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کے فرامین مقدسہ ہے، یہ بات واضح اور عیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس سنت کے مطابق اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ آج چند گزارشات ان لوگوں کے حوالے سے کروں گا جو نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور قرات کے قائل نہیں، ان کی ادلہ اور براہین پر اپنی بساط علمی کے مطابق ان کا رد کروں گا کہ ان کی طرف سے پیش کی گئی دلائل اور ادلہ جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہے۔ سب سے پہلی جو دلیل فاتحہ خلف الامام کے جو قائل نہیں ہیں، ان کی سب سے پہلی دلیل قرآن مقدس کی یہی آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اس کا استماع کیا جائے، غور اور توجہ کے ساتھ اس کی سماعت کی جائے۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہا جائے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن مقدس میں رب لا یزال نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سننا ہے، سماعت کرنی ہے، پڑھنا نہیں۔ اولا تو یہ جو آیت ہے نہ نماز کے متعلق ہے اور نہ نماز میں سورہ فاتحہ کے متعلق۔ ان کی دلیل کا سب سے پہلا رد، اگر اس آیت مبارکہ کو سیاق و سباق سے پڑھا جائے تو اس آیت مبارکہ کا نہ نماز کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے انصات اور خاموشی سے استماع کے متعلق اللہ رب کائنات نے یہ آیت نازل کی ہے۔ دور کا بھی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ سورہ فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں، ان کی معروف اور مشہور کتاب ہدایہ شریف، جو ان کے نزدیک الہدایہ خلف قرآن، جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت قرآن کو حاصل ہے، نعوذ باللہ، ان کے نزدیک ہدایہ کو بھی وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ تو کھولیے ہدایہ، پڑھیے ہدایہ، تو ہدایہ کے اندر یہ بات ملے گی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَكَذَلِكَ الْآيَةُ فِي الْخُطْبَةِ الْجُمْعَةِ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت، اس میں انسان خاموشی
کہ یہ آیت جو نازل کی گئی یہ خطبہ جمعہ کے متعلق ہے، خطبہ جمعہ کے متعلق ہے، لیکن خطبہ جمعہ میں بھی اللہ رب کائنات نے اس میں ایک جگہ پر اس آیت کو احادیث کی روشنی میں احادیث پر عمل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب خطیب خطبہ جمعہ میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے تو ہر مسلمان کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ فی نفسی ہی اس آیت کو یا اس نام کو، اس اسم گرامی کو، اس قرآن مقدس کی آیت جس میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خاص کیا گیا ہو، اس کی سماع کے بعد آپ علیہ السلام پر ہر شخص کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت یا رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ظاہراً دونوں آیات ایک دوسرے کے تعارض میں ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نازل کرنے والا خالق کائنات ہے. اللہ رب کائنات کی نازل کردہ چیز میں تعارض نہیں ہو سکتا. ہمارے عقل میں فطور ہے، کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہماری بصارت اور بصیرت میں کمی ہے. رب کے قرآن میں تعارض نہیں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آیا تو دور ہے، دور کی بات. لیکن قرآن میں ظاہراً اور باطناً تعارض نہیں ہے. نازل اللہ رب کائنات نے کیا ہے، اور اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے اللہ رب کائنات نے محمد کریم علیہ السلام جیسے نوجوان کو مبعوث کیا ہے. نبوت دے کر آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میری اس نازل کردہ کتاب کی وضاحت، توضیح، ایلوسینیشن اور ایکسپلینیشن اور اس کی وضاحت آپ نے اس کی تفسیر اپنے فرامین کے ذریعے کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وضاحت کر رہا ہے، اعلان وضاحت کر رہا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں چاہے وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز جنازہ ہے، نماز فرضی ہے، نفلی ہے، کسوف ہے، خسوف ہے، عیدین کی ہے، خوف کی ہے، استسقاء کی ہے. نماز کی جتنی بھی ٹائپس اور کائنڈز اور اقسام ہیں، جس قسم کی نماز ہے، چاہے وہ افراداً منفرد پڑھ رہا ہے یا ابتدائے امام میں پڑھ رہا ہے، امام کے لیے بھی لازم ہے اور مقتدی کے لیے بھی لازم ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے. کیوں؟ اس کے بغیر نماز نامکمل ہے. نماز نامکمل، آپ کو پتہ ہے انکمپلیٹ چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز مکمل نہ ہو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، وہ ڈیگریڈ اور ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے ویلیو نہیں ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی حدیث کو مقام کیا دیا ہے، آپ کے فرمان کی عزت اور توقیر کیا کی. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا اور دوسری طرف ایک امتی کا قول آ گیا. ہم نے امتی کے قول کو سینے سے لگایا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو پھینک دیا. کیا محبت ہے ہماری رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کریں تو اس طرح کریں جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے. جیسے آپ نے فرمایا آپ کا حکم پورا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام کر گزرتے تھے. محبت یہ ہے، یہ خالی محبت کے کھوکھلے دعوے کسی کام کے نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہی محبت کے کھوکھلے دعوے میرے اور تیرے لیے وبال جان بنیں گے، جہنم میں لے جائیں گے. خالی دعوے ہیں، عمل تو ہے ہی نہیں. عمل کریں، دعووں سے کچھ نہیں بنتا، وعدوں سے کچھ نہیں بنتا. بنتا ہے تو عمل سے بنتا ہے. دعوے اور وعدے تب پورے ہوتے ہیں جب اس پر عمل کر کے دکھا دیں. دنیاوی اصول ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کریں، وعدہ وفا نہ کریں، اس کو وعدہ کون کرے گا؟ وعدے کی وفا تب ہوگی جب اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو فالو کیا جائے گا، اس کی پیروی کی جائے گی، تب جا کر وعدہ وفا ہوگا. ہم نے وعدہ اور کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا قول آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، مر مٹ جائیں. جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، ویسے بھی مر جانا ہے. آج نہیں تو کل یہ زندگی عارضی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت پر کسی قسم کا ہاتھ نہ مارے. اللہ فرماتے ہیں ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. کسی مومن کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں ہے، اس کو یہ بات زیر ہی نہیں لیتی. جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم ہو جائے، آ جائے رسول اللہ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، پھر اس کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اگر دیکھنی ہے تو سیرت صحابہ پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا۔ صحابی رسول ہے، مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، ایک قدم آگے ہے مسجد کے اندر، ایک قدم مسجد کے باہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ نہیں کیا کہ جو اندر والا قدم ہے اس کو باہر رکھ دیں یا باہر والے کو اندر انٹر کر دیں، نہیں، جس حالت میں تھے ایک قدم آگے، ایک قدم پیچھے، ایک قدم مسجد کے اندر، ایک قدم مسجد کے باہر، اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ سمعنا و اطعنا، ہمیں حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے۔ لہذا عمل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہوتی ہے، ایک حدیث کافی ہے۔ میں نے پیچھے جمعے 3 4 نہیں 5 6 احادیث اس بات کی دلیل میں سندن صحیح مرفوع متصل روایات پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو لوگ فاتحہ کے قائل نہیں، ان کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت پیش کر کے اس کے معنی کو مروڑ توڑ کر کے پیش کرنے کی جرأت اور جسارت کرتے ہیں۔ اس روایت کے الفاظ ہیں، اس روایت کے الفاظ اور معنی یہ ہے کہ آپ نے استماع کرنا ہے، سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ اب یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، پوچھیں گے امام مسلم سے کہ یہ روایت ہے کیسے، پوچھیں گے صحیح مسلم کے شارح سے کہ اس روایت کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ اٹھائیے صحیح مسلم کی سب سے بڑی شرح امام نووی کی شرح نووی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو آخر کے الفاظ ہیں کہ پڑھنا نہیں ہے سننا ہے، اس پر ائمہ احادیث اور ائمہ حفاظ کا اختلاف ہے۔ امام بخاری قراءت خلف الامام کے اندر فرماتے ہیں کہ احادیث کے اندر صحیح مسلم کی اس روایت کے جو آخری الفاظ بطور دلیل پیش کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ الفاظ نہ ثابت ہیں، رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی تصدیق اور ثقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا قول بھی اسی طرح ہے جس طرح امام بخاری نے قراءت خلف الامام میں فرمایا ہے کہ یہ روایت کے جو الفاظ ہیں آخری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر بے فرض محال مان بھی لیا جائے کہ جب قراءت کی جا رہی ہو تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، تو اس کا معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس آیت سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا، جب امام تلاوت کر رہا ہو اس وقت نہیں پڑھنا، جب امام وقفہ کر لے اس وقفے کے درمیان پڑھنا۔ یہ میں خود تشریح نہیں کر رہا، حدیث رسول بطور دلیل پیش کرنے لگا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور ہم انہم یقرؤون اذا انصت الامام، ہم اس وقت قراءت کرتے تھے جب امام خاموش ہو جاتا، اور جب امام قراءت کرنے لگتا ہم خاموش ہو جاتے۔ تو بات سمجھ آئی کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو، سورہ فاتحہ جہرت پڑھ رہا ہو، تو آپ نے امام کے پڑھتے ہوئے نہیں پڑھنا، جب وہ وقفہ کرے اس وقفے میں پڑھ لینا۔ تو اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت
اور ان کی تیسری دلیل رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی نماز ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے، آخری ایام تھے آپ کی زندگی کے، بیماری کی حالت میں جب آپ کو لایا گیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نماز میں آ کر ملے، آگے الفاظ من گھڑت خود بنا کر پیش کیے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے شروع کیا جہاں پر ابو بکر ٹھہرے تھے۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قرات لی، وہاں سے نماز لی جہاں ابو بکر پہنچے تھے، بالا کا ابو بکر، جہاں تک ابو بکر پہنچے تھے وہاں سے امام الانبیاء نے شروع کیا۔ اب یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ نہیں ملتے کہ وہاں سے سٹارٹ کی جہاں پر ابو بکر صدیق نے انتہا کی۔ یہ الفاظ نہ بخاری کے اندر موجود ہیں نہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ان کی دلیل کی ایک عظیم ترین صحیح بخاری اور صحیح مسلم اٹھائیے، انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نقل کی ہے کہ یہ جو نماز ہے، جس نماز کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز میں آئے تھے، ابو بکر صدیق امامت کرا رہے تھے، یہ وہ نماز ہے جس میں جہر تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی ظہر یا عصر کی نماز تھی جس میں اونچی آواز میں امام کچھ پڑھتا نہیں ہے۔ جب امام پڑھتا نہیں ہے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سن لیا کہ ابو بکر وہاں تک پڑھ چکے ہیں، آگے میں نے پڑھنا ہے؟ یہ دلیل ہی نہیں بنتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں واضح ہے کہ وہ نماز جہری نہیں تھی، وہ سیدھی تھی۔ جب تھی سیدھی، پتہ نہیں، جہر نہیں ہے، تو ہم نے بنائی کیسے دلیل؟ دلیل اس طرح بنائی، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تلاوت شروع کی جہاں پر ابو بکر نے انتہا کی تھی۔ یہ منگرت ہیں، موضوع ہیں، خود بنائے گئے ہیں، خود تراشے گئے ہیں، خود گھڑے گئے ہیں، اور احادیث کی شکل میں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، تو لہذا عمل کے لیے ایک حدیث کافی ہے، اور وہ حدیث واضح ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور شخص کی نماز نہیں جس کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ لہذا عمل کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ اگر سنت سے محبت ہے، آپ کی ذات پاک سے محبت ہے، آپ کے فرامین مبارک سے محبت ہے، تو عمل کیجیے آپ کی سنت پر۔ اگر محبت نہیں تو اپنا ٹھکانہ بھی خود سوچ لیجیے، سمجھ لیجیے، اور اپنے آپ کو محب رسول بھی نہ گردانیے، نہ شمار کیجیے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل پر ہونے کی توفیق دے۔ قال وعیدی واللہ عالم الصواب۔